أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین. گفتگو ہماری جو ہے ان خیالات کے حوالے سے چل رہی تھی کہ جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور آ کر گزر کے چلے جاتے ہیں. اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ اکثر خیالات تو وہ ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کوئی عمل انجام نہیں دیتا ہے، مگر بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان ان خیالات کے آنے کے بعد اس چیز کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے. رغبت پیدا کرنے کے بعد عزم اور ارادہ بنتا ہے اس کا، اور پھر اس کام کی نیت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ عمل انجام دیتا ہے. اب آخر میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر انسان کے قلب کے اوپر غلبہ ہو قوت شہویہ کا یا قوت وہمیہ کا یا قوت غضبیہ کا، تو پھر انسان کا ذہن جو ہے وہ شیطان کی فوجوں کے لیے آماجگاہ بن جاتا ہے، اور ہر وقت اس کے ذہن میں برائی کے خیالات ہی آتے رہتے ہیں. اور اگر انسان کے قلب کے اوپر غلبہ ہو قوت عقلیہ کا، تو پھر انسان کے ذہن میں ہمیشہ جو ہے وہ اچھے خیالات آتے رہتے ہیں. مگر اکثر انسان کے ذہنوں پہ حکومت چل رہی ہوتی شیطان کی، اور شیطان کی فوجیں جو ہے وہ اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کی طرف جو ہے وہ بعض احادیث اور بعض قرآن کے آیات بھی اشارہ کر رہی ہے. تو کل کی بحث سے ایک مختصر سا حصہ رہ گیا تھا، اس کو آج دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد کی فصل میں شیطان کے بہکانے کے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے اور وسوسہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد کی فصل کے اندر وسوسہ اور الہام میں انسان فرق کیسے کرے
اس طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض اوقات شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، ہم سمجھے ادھام ہو رہا ہے، اور بعض اوقات ادھام ہوتا ہے، اس کو ہم وسوسہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو پہلے یہ مختصر بحث دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 112 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ریب فی ان اکثر القلوب قد فتحها جنود الشیاطین وملکوها، کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اکثر قلوب، انسانوں کے دلوں کے اوپر جنود شیاطین کی حکمرانی ہے، انہوں نے فتح کر لیا ہے اور ان کی ملکیت قائم ہو گئی ہے۔ وَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا بِالظُّلُوبِ وَوَسْوَاسِ الدَّاعِيَّةِ إِلَىٰ إِيثَارِ الْعَاجِلَةِ وَإِكْرَاهِ الْعَاجِلَةِ، اور مختلف انداز سے انسان کے ذہنوں کے اوپر شیطان کی فوجیں تصرف کرتی ہیں اور جدھر لے جانا چاہے ادھر لے جاتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اکثر افراد برے ہوتے ہیں اور اکثر افراد جو ہیں وہ گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ صرف ہیں، اور اس کا راز کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ کہتے ان ستن شیطان ساریۃ فی رحم انسان و دمہ و محیطۃ بمجامع قلبہ و بدنہ، اس کی وجہ ہے کہ انسان کے اندر شیطان کی حکومت اس انداز سے چھا گئی ہے جیسے کہ گویا کہ شیطان انسان کے گوشت کے اندر شامل ہو گیا ہے، یا شیطان جو انسان کے خون کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ جس طرح سے ایک صحت مند آدمی کے لیے تمام بیماریوں سے دور ہونا ضروری ہے، تب کہا جائے گا کہ وہ صحت مند ہے۔ اگر ایک بھی بیماری اس سے لاحق ہے تو وہ بیمار کہا جائے گا۔ تو بیمار بننے کے لیے ساری بیماری کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو ایک بیماری آ گئی وہ بیمار ہو جائے گا، مگر صحت مند ہونے کے لیے ساری بیماریوں کا دور ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے نیک ہونے کے لیے ساری خرابیوں کا دور ہونا ضروری ہے، مگر برا بننے کے لیے کوئی ایک بھی خرابی آ جائے کافی ہے، برا بن جائے گا۔ تو برائیاں بیماریوں کی طرح سے انسان کے خون اور گوشت میں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں پہلے گفتگو آ چکی ہے کہ وجوہات میں اس کے تمام اعضاء و جوارح جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور خود اس کی غذا اور غذا میں پہنچنے والی حرام چیزیں یہ سبب بنتی کہ شیطان جو ہے اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ والے کام کرتا ہے کہ جو شیطان چاہ رہا ہوتا ہے۔ مگر یہ شامل ہونے کا مطلب یہ کہ نہیں باقاعدہ اندر شیطان بیٹھا ہوتا ہے یا اندر شیطان کی فوجیں ہوتی ہیں، وہ مراد نہیں ہے، وہ وضاحت آئے گی آگے۔ یعنی اس کے کام سارے شیطان والے ہوتے ہیں۔ کما ان الشہوات ممتزجۃ بجمیع ذالک، جیسے کہ انسان کی خواہشات یہ تمام اعضاء و جوارح کے اندر دوڑ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح سے گویا کہ شیطان کی فوجیں بھی اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو گئی ہوتی ہیں۔ کہ ومن ہونا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کا فرمان کہ ان الشیطان ذا یجری من بنی آدم مجری الدم، کہ شیطان جو ہیں بنی آدم کے اندر اسی طرح دوڑتا ہے، اسی طرح جاری ہوتا ہے جیسے خون جاری ہے۔ انسان کے اعضاء و جوارح میں تقریباً ہر جگہ خون موجود ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ شیطان بھی ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، البتہ ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے قوت عقلیہ کو مغلوب کر دیا ہے اور دیگر قوت اس کے بعد چھا گئی ہے۔ وقال اللہ سبحانہ حکایتاً لسان ذعین، اللہ سبحانہ کا فرمان قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ یہاں پروردگار عالم شیطان کے جملے کو کوٹ کر رہا ہے کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ پروردگار سے شیطان کہہ رہا ہے کہ میں جو ہیں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ آگے بیٹھ جاؤں گا۔ سیدھے راستے بیچ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، آگے کیسے جانے دے گا؟ اور پھر کیا کروں گا، کیسے بہکاؤں گا اس کو؟ کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور پھر شیطان کہتا ہے کہ میں جو ہے ان کو بہکانے کے لیے ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی سیدھی طرف سے آؤں گا، اس کی الٹی طرف سے آؤں گا۔ چاروں سمتیں ہیں، چاروں جو ہے غیر
شیطان نے. سورہ آراف کی آیت نمبر 16 اور 17 کہ شیطان نے اپنا طریقہ بتا دیا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوں گا. اس کا مطلب یہ کہ جو شخص صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے اس کو تو شیطان نہیں بہکائے گا. وہ نماز پڑھ رہا تو پڑھنے دے گا, وہ حج کر رہا تو کرنے دے گا, وہ دوسرے اعمال انجام دے رہا ہے تو دینے دے گا, اس لیے کہ وہ پہلے سے صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے. تو بہکائے گا ان لوگوں کے جو صراط مستقیم پہ ہے. اچھا, بہکانے کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے, اب اس کو ہٹا کے صراط مستقیم پہ آگے بڑھنا ہے. تو طریقہ کیا ہے؟ 4 سمتیں بھی شیطان نے گھیر لی کہ آگے سے بھی بہکائے گا, پیچھے سے بھی, سیدھی طرف سے بھی, الٹی طرف سے بھی. مگر شیطان بھی شاید کم پڑھا لکھا ہوگا, تو اس نے سمجھا کہ سمتیں 4 ہی ہیں, جبکہ سمتیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں. 2 سمتیں اس نے چھوڑ دی, ایک فوق کی اور ایک تحت کی. ایک اوپر بھی سمت ہے, نیچے بھی سمت ہیں. تب 2 راستے انسان کے بچ گئے کہ شیطان چاروں طرف سے بہکا کے اگر انسان کو احساس ہو جائے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے دعا کے لیے, استغفار کے لیے, تو اس کا بہکانا ظاہر ہو جائے گا. اس طرح سے انسان سجدے میں جھک جائے, پروردگار کے عالم کی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے, تو یہ شیطان کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو اب شیطان جو صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے ہٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ یا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدے میں جھکے اور خدا سے متصل ہو جائے, یا دعا کے ہاتھ اٹھا لے اور پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو جائے. اور جیسے ہی خدا سے متوجہ ہوگا, یہ پہلے بھی بحث آ گئی کہ قلب جیسے ہی خدا کی طرف متوجہ ہوگا, شیطان وہاں سے فرار اختیار کرے گا. اسے شیطان کی بات چلتی اس وقت ہے کہ جب قلب جو ہے خدا سے ہٹا ہوا ہو, ذہن جو ہے خدا کی طرف متوجہ نہ ہو. اگر پروردگار عالم کی طرف انسان متوجہ ہو گیا تو پھر شیطان کا دھوکہ جو ہے وہ کام نہیں آ سکے گا. بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے چانس ختم ہو گیا ہے, شیطان بھی انہی میں سے ہے کہ ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہوگا. اس طرح سے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے قاتلوں کی بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے عام طور پہ جو ہے وہ توفیق دعائی نصیب نہیں ہوتی ہے, اور اگر ہو جائے تو بھی مشکل ہے کہ ان کی قبول کی ہے. جی نہیں معلوم, ایسی روایت ہماری نظروں سے نہیں گزری ہے. پروردگار عالم کی قدرت کے اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار قادر ہے, اور اس کے عدل کے اعتبار سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عادل ہے, وہ جو کرے گا صحیح کرے گا. مگر ایسی روایت گزری نہیں نظروں سے. ماہ رمضان میں شیطان بند ہو جانے سے مراد یہ کہ چونکہ انسان کا قلب ماہ رمضان میں روحانیت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, خدا کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, تو شیطان کا اثر جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. جس نے پہلے سے اپنے آپ کو مکمل پہ غلام بنا رکھا ہے شیطان کا, تو وہ خود بھی شیطان کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے. جہاں شیطان بند ہوتا ہے وہاں پہ خود ہی بند ہوتا ہے, تو وہ اس کے ساتھ بہکتا رہتا ہے. تو بند ہونے سے مراد ہے کہ اس کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے, کیونکہ معاشرہ جو ہے روحانیت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اگر شیطان سے اور اس کی فوجوں سے بچنا چاہے تو اس کو مجاہدہ عظیمہ کرنا پڑے گا, بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی. خاص طور پہ اس وقت کے جو معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ برائیوں کی طرف راغب ہوں. وہ معاشرہ کے جس کے اندر اچھے لوگ زیادہ ہوں, برے لوگ کم ہوں, وہاں انسان تھوڑی بہت محنت کر کے بھی اچھا بن سکتا ہے. جہاں معاشرے کی اکثریت بری ہو وہاں اگر اچھا بننا چاہے تو اس کو مجاہدہ عظیمہ کرنا پڑے گا کہ فرخراس من عید الشیاطین یحتاج الی مجاہدۃ عظیمۃ و ریاضۃ شاقۃ, کہ شیطان سے ہاتھ سے چھٹکارا پانے کے لیے
ضروری ہے بہت بڑی کوشش کرنے کی اور بہت زیادہ ریاضت کرنے کی. ایک دو دفعہ کوشش کرنے سے اگر انسان دیکھے کہ گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہے تو مایوس ہو کے بیٹھ نہ جائے. اس لیے ایک دفعہ دو دفعہ کی کوشش سے وہ بچے بھی نہیں پائے گا، بلکہ اسے بہت زیادہ جد و جہد و کوشش کرنی پڑے گی. کہ فمن زم یقیم فی مقام مجاہدت کانت نفسہ ہدفن دے سہام وساوسہم و داخلۃ فی احزابہم. مگر اگر انسان کوشش کو چھوڑ دے گا اور وہ سوچے کہ خدا جیسا بنانا چاہے گا بنوں گا میں، اچھا بنا جائے اچھا بنوں، برا بنانا جائے برا بنوں، تو خدا نے جب اختیار دیا انسان کو تو اب وہ خدا کی طرف الزام نہیں لگا سکتا، بلکہ اسے خود کوشش کرنی پڑے گی. اور اگر کوشش اس نے چھوڑ دی تو اب جو شیطان کے وسوسوں کے تیر مسلسل اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اس طرح سے کہ یہاں ہوگا کہ آگے جا کے یہ خود شیطان کی فوج کا حصہ بن جائے گا. جیسے کل کی گفتگو میں آیا تھا کہ انسان بہکتے بہکتے یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب شیطان والا ہی کام کرنے لگتا ہے، اور شیطان کا حصہ بن کے جو شیطان کروانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس سے کرتا جاتا ہے. تو کوشش کے بغیر انسان جو ہے برائیوں سے نہیں بچ پائے گا. اب اس کے بعد شیطان بہکاتا کیسے ہے، اس کا وسوسہ کیسا ہوتا ہے. تو ایک دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک لائن کھینچی اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے. پھر اس لائن کے اطراف میں ادھر کچھ لائنیں کھینچی، ادھر کچھ لائنیں کھینچی. کہا یہ سارے راستے گمراہی کے ہیں، اس راستے پہ چلو گے تو حق کو پاؤ گے، باقی اس میں کے علاوہ جتنی لکیریں نظر آئے گی، جتنے راستے نظر آئیں گے وہ سارے جو ہے وہ گمراہ کرنے والے ہوں گے. اس کا مطلب کہ حق کا راستہ ایک ہی ہوگا، باطل کے راستے جو ہے وہ متعدد ہوں گے. تو اب اگر ہم دیکھیں کہ شیطان بہکانے آ رہا ہے تو شیطان بہکانے کے لیے سب سے پہلے تو اس شخص کے پاس جائے گا کہ جو صراط مستقیم پہ ہے، وہ آدمی کی جو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیطان اس کو پہلے بہکا چکا ہے، اب اس کو بہکائے گا نہیں. اس کو بہکا کے دوسرے راستے پہ مثال دے دیتے ہیں، شاید یہ نقطہ واضح ہو جائے. مثلا ایک شخص جو ہے یہاں سے ٹوڈی میں بیٹھ کے جو ہے ٹاور جانا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کو بہکانا چاہا، آپ چاہتے کہ وہ ٹاور نہ پہنچنے پائے، تو اس کو آپ نے جو ہے اس ٹوڈی میں بٹھا دیا جو نازمات کی طرف جا رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوگا، آپ بے فکر ہو بیٹھ جائیں گے. کیا اس کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جتنا بھی جاتا جائے ٹاور سے دور ہی ہوتا جائے گا. جب بھی ہوش میں آئے گا بہت زیادہ پیچھے آنا پڑے گا اس کو. مگر دوسرا آدمی آپ کے قابو میں نہیں آیا، کہا نہیں مجھے تو پتا یہی جاتی ٹوڈی، جو ادھر جا رہی وہی ٹاور جاتی ہے. وہ بیٹھ گیا اس کے اندر. اب اس کو ٹاور جانے سے روکنا ہے. اب کیا کریں گے، آپ بھی بس میں اس کے ساتھ چڑھ جائیں گے. اب وہ طرح طرح سے دھوکا دیں گے، ارے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بس کا، راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو طرح طرح کے بہانے سے اس شخص کو روکنے کی کوشش کریں گے جو جا رہے منزل کی طرف. جو الٹی سمت میں چلا گیا ہے وہ اگر تیز بس بھگا رہا تو یہ اور خوش ہوگا کہ تو اور منزل سے دور جا رہا ہے. تو شیطان کا بھی اسی طرح سے کہ جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے، کہ جس نے مثلا اللہ کے رسول کے بعد ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو صلوات پڑھے ہوں گے، چھوڑ دیا ہے، اب شیطان کو اس کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھتا ہے کہ وہ نماز بہت پڑھ رہا ہے، اور پڑھے، اس کا مسئلہ ہی نہیں اس کے نماز پڑھنے کا. کیا وہ روزے بہت رکھ رہا ہے، رکھے. اس لیے اب گویا الٹی سمت میں سفر ہو رہا ہے، اس کو بہکانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. بہکانے کی ضرورت اس شخص کو ہے کہ جو سیدھی سمت میں جا رہا ہے. کہا چلو یہ ادھر سے ودایت سے تو نہیں بہکا، چلو نماز میں بہکاتے ہیں، چلے روزے میں بہکاتے ہیں. تو اب اس کو نماز اور روزے میں بہکائے گا، مگر اس طالب کو کیا کرے گا جو مدرسے میں پہنچ گیا، یہ تو نماز بھی نہیں چھوڑے گا، یہ تو روزہ بھی نہیں چھوڑے گا. اب اس کو بہکائے گا کہ یہ مدرسہ چھوڑے. اب شیطان کی بہکاؤ جو اس کے مدرسے کے لیے، اب اس کو ذہن میں جائے گا کہ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، آگے کیا ہوگا. یعنی گویا کہ
شیطان اس کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ رزق تمہارے ہاتھ میں، خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے. مدرسے چھوڑ کے کہیں اور گئے تو رزق مل جائے گا، مدرسے میں تو رزق نہیں ملے گا. اس کے ذہن میں وہ خوف لائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ مدرسہ چھوڑ کے بھاگے، مگر یہ مدرسہ چھوڑ کے بھاگا نہیں، پڑھتا رہا. اب کیا کرے گا شیطان؟ اب شیطان آگے مصنف وہ والی بات بتا رہے. اب شیطان کیا کرے گا اس کو کہ اس کو سمجھائے گا کہ اب تو بہت پڑھ رہی ہے، کتنا پڑھو گے، 5-7 سال ہو گئے پڑھ رہے ہو، لوگوں کو کتنی ضرورت ہے معاشرے میں، جاؤ جا کے تبلیغ کرو. اب اس کو مدرسے سے یوں نکالے گا، اس کو حوصلے سے یوں نکالے گا شیطان، اور اس کے سامنے پھر ان چیزوں کو پیش کرے گا کہ دیکھیں تبلیغ میں کیا کیا فائدے ہیں، دیکھیں تمہاری یہ کہنے کی وجہ سے لوگ نمازی بن گئے، تمہیں ثواب ملے گا. یا مدرسے میں پڑھ کے کیا ہوگا، اس کو ممبر پہ رہے گا، اس کو پبلک میں رہے گا. اچھا پبلک میں لانے کے بعد بھی شیطان چھوڑے گا نہیں اس کو. کہا دیکھ تجھے کتنی عزت مل رہی ہے، لوگ تیرے ہاتھ چوم رہے، اب تو اسی میں لگا رہے، مدرسے میں کیا ملتا ہے. اور اسے اور جو ہے اس کی طرف مائل کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کیفیت میں پہنچا دے گا کہ اس شخص کی، اس عالم کی جو مدرسے سے نکلا تھا لوگوں سے تبلیغ کرنے کی خاطر، اس کا مطمع نظر جو ہے وہ لوگ بن جائیں گے، لوگوں کی خوشنودی بن جائے گی. اب وہ بیان کرتے وقت لوگوں کا خیال کرے گا، اور اس کا ہدف ہوگا کہ لوگ خوش ہو. نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ ان لوگوں کی لائن میں کھڑا ہوگا جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے تبلیغ سے فائدہ اٹھانے والے لوگ اس لائن میں کھڑے ہوں گے کہ جو جنت کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر آگے اس حدیث کا بیان بھی ہے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول سے منسوب کہ بعض لوگ ہدایت پائیں گے گمراہ لوگوں سے، یعنی ہدایت ملے گی مگر اس کو ہدایت دینے والے خود گمراہ ہوں گے، یعنی ہدایت دینے والے خود جہنم میں جائیں گے اور ہدایت پانے والے جنت میں جائیں گے. اس نے ثواب کے لیے تھوڑی کیا تھا، اس نے ثواب کے لیے کیا ہوتا تو ثواب ملتا. اس نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا تھا وہ مل گئی اس کو، اس نے لوگوں کے لفافے کے لیے کیا تھا وہ مل گیا اس کو، اس نے یہ چاہا تھا کہ لوگ اس کے ہاتھ چومے وہ تو چوم لیے. تو اس کے ذہن میں جو عوض تھا وہ اسے دنیا میں مل گیا. اگر اس نے آخرت کا خیال رکھا ہوتا، جنت کا ثواب رکھا ہوتا تو ملے گی آخرت. تو اس کے ذہن میں جو عوض تھا وہ اسے مل گیا. اسی طرح سے ایک اگر شخص جو ہے وہ سخاوت کر رہا ہے تو شیطان اس کے بعد آ کے کیسے بہکائے گا. اب وہ سخاوت کر رہا ہے چھپ کے، اور شیطان کہے گا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ تم مثلا سخاوت بھی کرتے ہو. وہ کہے گا نہیں مجھے تو خدا کے لیے کرنا ہے. تو اب اس کو شیطان کہے گا کہ دیکھ اگر تو لوگوں کو بتائے گا تو ممکن دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو، دوسری بھی تجھے دیکھ کے جو سخاوت شروع کرے. یہ کہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب وہ یہاں سے پھسلے گا. شروع میں اس کی نیت ہوگی کہ میں دکھاؤں تاکہ لوگ مجھے دیکھ کے سخاوت شروع کریں، بعد میں نیت اس کی بدل جائے گی، وہ چاہ میں لوگ واہ واہ کریں. ایک نماز شب پڑھ رہا ہوگا، اسے آ کے کہے گا شیطان کہ بتاؤ لوگوں کو کہ تم آدھی رات کو اٹھتے ہو، عبادت کرتے ہو، نماز شب پڑھتے ہو. وہ کہے نہیں مجھے لوگوں کو بتانا ہے، میں تو خدا کے کر رہا ہوں. کہا نہیں اس سے لوگوں کو ترغیب ملے گی، ممکن ہے تمہیں دیکھ کے 2-4 اور بھی نماز شب شروع کر دے. وہ کہے ہاں یہ تو سمجھ میں آتی ہے. پھر لوگوں کو بتانا شروع کرے گا. آگے جا کے ہدف اس کا کیا ہو جائے گا، لوگوں کو بتانا. جب بتانا ہدف ہو گیا تو بول کے رات کو میں پڑھتا ہوں کون دیکھتا ہے، اب کوئی نماز شب چھوڑ دو. اب وہ دن کے اعمال کو شروع کرے گا. یعنی شیطان وہی حربہ استعمال کرے گا کہ جس حربے میں وہ پھنس سکتا ہو. بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ تو مشہور ہے، وہ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. اب اس کو نماز سے روکتا ہے، کیا کرے؟ شیطان نے آ کے اس کے برابر مصطفیٰ بچھا دیا، اس سے بھی نماز شروع کر دی. اچھا عابد بیچارہ 2-4 نمازیں پڑھ کے تھک جاتا تھا، تھوڑا آرام بھی کر دیتا. اس نے دیکھا یہ برابر نے پتہ نہیں کون عابد آیا ہے کہ نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے، تھکتا ہی نہیں. پھر اس نے غور سے دیکھا کہ اس کا تو مصطفیٰ جو ہے وہ معلق ہے ہوا میں، کہ تو مجھ سے بڑا عابد آ گیا ہے. پھر اس نے کہا بھائی ذرا رک ایک سوال کا جواب دے. شیطان کہا نہیں ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے دو میرے کو. پھر اس نے ہاتھ جوڑے کہ بھائی تھوڑا ٹائم دے دے مجھے، میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو شیطان کہا جلدی بولو میری نماز رک رہی ہے. تو اس نے کہا تو اتنا بڑا عابد کیسے بنا؟ کہا نہیں وہ راز کی بات ہے، میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں.
ثابت کا بتا دیں، میں بھی اتنا بڑا عابد بننا چاہ رہا ہوں، کوئی طریقہ تو ہوگا اس کا. کہا یہ تو نہیں کر سکتا. کہا نہیں بتا تو صحیح، میں ٹرائی کروں گا، کیا طریقہ کیا ہے. کہا کہ اصل میں اتنا بڑا عابد بننے کے پہلے گناہ کرنا ضروری ہے. تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو گناہ نہیں کیا تو تیرے کو دل میں کوئی پشیمانی بھی نہیں ہے. اب پشیمان بھی نہیں ہے تو پھر وہ احساس نہیں ہے عبادت کا. تو کوئی گناہ کرے گا تو پھر اس کے بعد تو یہ پشیمانی ہوگی، افسوس ہوگا کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی. افسوس ہوگا تو پھر تو اچھی عبادت کر سکے گا. آپ نے کہا یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے. کہا مجھے تو گناہ کا پتہ ہی نہیں، گناہ کروں کیسے. اس کے بعد اس نے ایڈریس دیا اور سب کچھ، وہ سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. تو شیطان کے بہکانے کا طریقہ یہ کہ وہ آپ کا اپنا بن کے پھر بہکائے گا. ہمیں خود ہم جیسا بنے گا. وہ بھی ممکن ہے شیطان بھی کبھی جو ہے وہ طالب بن کے آ جائے مدرسے میں، طالبوں کو مدرسے سے نکالنے کے لیے، کہ کہے گا کہ مثلا ہاں میں بھی پڑھ رہا تھا مگر میں یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ آگے جا کے کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، شادی ہوگی تو کیسے گھر کا پورا ہوگا. کہ تم بھی یہ سوچ لو. خود جس چکر میں چھوڑا تھا وہی چیزیں اس کو سنائے گا اور اس کو وہ عزتیں بتائے گا، اس کو خوفزدہ کرے گا اور پھر آخر اپنے ہدف کو جو ہے وہ حاصل کرے گا. تو اس فصل کے اندر تصویرات شیطان اور اس کے وساوس کا بیان ہے. دیکھیں عبارت، فصل تصویرات الشیطان و وساوسہ لما کانت طرق الباطل کثیرتاً و طرق الحق واحدہ. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ باطل کے طریقے بہت سارے ہیں، حق کا طریقہ فقط ایک ہے. کبھی بھی دو حق کے راستے نہیں ہو سکتے، باطل متعدد ہو سکتے ہیں. تو ابواب المفتوحۃ للشیطان الی القلب کثیرہ. تو وہ دروازے ہیں کہ جو شیطان کے لیے دل میں داخل ہونے کے ہیں وہ بہت سارے ہیں. بہت سارے راستوں سے جو شیطان قلب کے اندر داخل ہو سکتا ہے. جبکہ وہ باب الملائکۃ واحد، جبکہ ملائکہ کے لیے ایک ہی دروازہ ہے کہ وہ ایک ہی راستے سے اندر آ سکتے ہیں. جیسے کسی گھر میں چور داخل ہونا چاہے، ڈاکو داخل ہونا چاہے تو اسے بہت سارے دروازے ہیں. اس کو آنے دیوار فلنگ کے ہیں، اب ادھر سے فلنگے ادھر سے فلنگے. مگر جو شریف آدمی کو داخل ہونا ہے تو ایک ہی دروازہ ہوتا ہے کہ وہ جو معین شدہ دروازہ ہے اسی سے آئے گا. تو شیطان کے بہت سارے راستے ہیں اور فرشتے کے فقط ایک ہی راستہ ہے. وریزہ رویہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطہ یومن لاصحابہ خطہ، کہ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کے لیے ایک دن ایک لکیر کھینچی، ایک لائن کھینچی. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. اور اس کے بعد ثم خطہ خطوطا عن یمینہ و شمالہ، اور پھر اس سیدھی لکیر کے اطراف میں سیدھی طرف اور الٹی طرف کچھ اور لکیریں اللہ کے رسول نے کھینچی. فقال، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، کہ یہ دیگر راستے ہیں، ادھر بھی کچھ راستے ادھر بھی کچھ راستے، اور ان راستوں میں سے ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تم کو ادھر آنے کے لیے بلائے گا. تم اس سیدھے راستے پہ جا رہے ہوں گے، کچھ شیطان ادھر بلائیں گے کہ اس راستے پہ آ جا، کوئی گا ادھر آ جا، کوئی گا ادھر آ جا. اس طرح سے الٹی طرف جو شیطان بیٹھے ہوئے وہ ادھر بہکائیں گے. ثم ترا قولہ سبحانہ، پھر اللہ کے رسول نے اللہ سبحانہ کا اس فرمان جو سورہ اعراف سورہ انعام کے آیت نمبر 153 ہے اس کی تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر جو بہت سارے راستے ہیں اس کی پیروی نہ کرو کہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ دیگر جو راستے سارے وہ تمہیں اصلی راستے سے ہٹا دیں گے. اگر ان راستوں پہ چلے گئے تو پھر اصلی راستہ نہیں ملے گا، اپنے اصلی ہدف سے جو ہے وہ ہٹ جاؤ گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کا راستہ ایک ہے اور باطل کے راستے جو ہے وہ متعدد ہیں. انسان نیک بننا چاہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے جس کے اوپر چلے گا وہ، مگر برا بننا چاہے غیبت کر لے برا بن جائے گا، جھوٹ بولے برا بن جائے گا، تہمت لگا دے برا بن جائے گا، حرام کھا دے برا بن جائے گا. مگر نیک بننا ہے تو ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے وہ نیک بنے گا. اس کا معین راستہ ہے وہیں سے آئے گا.
نہیں، فرشتہ شریف آدمی ہمیشہ معین راستے سے آتا ہے، اور باقی جو دوسرے ہوتے وہ دوسرے راستوں سے آتے ہیں، تو اس کا کام باطل والا ہے، تو باطل والے راستے واسطے کو نہیں دیکھتے، جو حق والا کام ہے اس پروسیس کو دیکھیں گے جو معین ہے، اسی سے آئیں گے۔ ہاں، اس کی قوت ہوگی نا، اس لیے گزشتہ گفتگو میں یہ آیا ہے کہ قوت عاقلہ کے اندر یہ صلاحیت ہیں، یہ تینوں قوتیں شہویہ، غضبیہ اور وہمیہ کو قابو میں کر لے اور تینوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، یہ قوت عاقلہ کے اندر۔ باقی تینوں قوتوں میں یہ والی صلاحیت نہیں ہے، تو اگر عاقلہ مضبوط ہو جائے تو دفاع مکمل طور پہ کرے گا چاروں سمتوں سے۔ ہاں، تو شیطان کی فوج آ ہی نہیں سکے گی اندر، مگر خود اس نے دعوت دی، جب عاقلہ کو کمزور کر دیا، قوت شہویہ، وہمیہ، غضبیہ یہ مضبوط ہو گئی تو اس کی فوج آ گئی اس کے اوپر، تو اس کے ذہن میں وہی خیالات آ رہے۔ ثم لسہولت میل نفس الی الباطل وعسر انقیاد الحق تکون الطرق المؤدیۃ الی الباطل التی ہی ابواب الشیطان جریۃ ظاہرۃ۔ پھر چونکہ نفس باطل کی طرف آسانی سے مائل ہوتا ہے، حق کی طرف مشکل سے آتا ہے، اور باطل کی طرف جانے والے راستے بہت سارے ہیں، حق کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے، تو اس کی وجہ سے باطل کے راستے روشن ہیں، اور باطل کے راستے جو ہیں وہ اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، وہ کھلے ہوئے ہیں، جبکہ حق کا راستہ یہ جو ہے وہ خفی ہوتا ہے۔ تو فکانت ابواب الشیطان مفتوحۃ ابدا، شیطان کے راستے ہمیشہ کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ انسان کو گناہ کرنا ہو تو اس کے لیے جو ہے باقاعدہ وقت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، ہر وقت اس کے لیے راستے جو ہے وہ کھلے ہوئے۔ غیبت کرنی ہے، زبان پہ تالا نہیں لگائے، جب چاہے زبان کو کھول دے، جھوٹ بولنا ہے جب چاہے زبان کو کھول دے، غلط نگاہ کرنی جب چاہے نگاہ کو اٹھا لے، تو گناہوں کے راستے ہمیشہ اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ وَالطُّرُقُ الْمُؤْدِيَةُ إِلَى الْحَقِّ الَّتِي هِيَ بَابُ الْمَلَائِكَةِ خَفِيًّا، جبکہ وہ راستے کہ جو حق کی طرف جانے والے ہیں، جو باب الملائکہ ہیں، یہ خفیہ ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کی جستجو کرنی پڑتی ہے۔ تو فکان باب الملائکہ مسدوداً دائما، تو گویا باب الملائکہ ہمیشہ بند ہے، اس کو کھولنا پڑے گا۔ برائی کے لیے کسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، اچھائی کے لیے زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ گناہ کرنا آسان ہے، نیکی انجام دینا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو فما اصعب بالمسکین ابن آدم ان یسد حاضر ابواب الکثیر الظاہرہ المفتوحہ ویفتح بابا واحدہ خفیہ مسدودہ، تو بنی آدم کے اس مسکین انسان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ یہ ان سارے دروازوں کو بند کرے اور وہ بند دروازہ ہے اس کو کھولے، کہ برائی کے سارے دروازے بند کر دے اور اچھائی کا جو ایک دروازہ ہے اس کو اپنے لیے کھولے اور اس میں داخل ہو۔ کہ ارا ان الذین ربما یلبس بین طریق الحق والباطل، جبکہ صورت آ رہی ہے کہ یہ ذعین شیطان جو ہے وہ بعض بار اس کے یہ حق اور باطل کو بھی آپس میں مکس کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حق راستہ یہ ہے یا یہ ہے۔ چلو اگر انسان کو پتہ ہے کہ یہ والا راستہ حق ہے اور یہ سارے باطل ہیں تو پھر تو ان سارے راستوں کو چھوڑ کے اس پہ چلے، مگر شیطان حق کے راستے کو ہی جو ہے وہ ملتوش کر دیتا ہے، پتہ نہیں چل پاتا کہ حق کا راستہ یہ ہے یا یہ ہے، تب انسان کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے۔ وَيَعْرِضُ الشَّرَّ فِي مَوْضِعِ الْخَيْرِ، اور انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے اچھائی کی جگہ پہ، وہ ارادہ لے کے چلا ہوتا ہے اچھا کام کرنے کا اور اس کی نیت میں فطور ڈال دیتا ہے، وہی اچھا کام برا بن جاتا ہے، تو خود اس کے اچھائی کو برائی بنانے کے لیے شیطان آمادہ ہے۔ اس وقت انسان کے کتنا مشکل، بحیث یظن انہ رمت الملک و الہامہ، کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو الہام ہو رہا ہے اس کے اوپر، کہ وہ دکھا کے سخاوت کر رہا ہے، تو وہ سمجھ آتا ہے پروردگار کا الہام ہو رہا ہے کہ میں دکھا کے سخاوت کروں تاکہ اور لوگ جو ہے مجھے
دیکھ کے سخی بنے، جبکہ یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، شیطان نے اس کو غلط دھندے پہ لگا دیا ہوتا ہے۔ ولا وسوس تو شیطان و اغواہ، وہ سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کا وسوسہ نہیں ہے، اس کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو الہام ہو رہا ہے۔ جی اس کے بعد کہ آگے کی بحث پوری اسی پہ ہے کہ انسان پہچانے گا کیسے کہ وسوسہ ہے یا الہام ہے۔ اس کے بعد جو بات آئی اس کو پہچانے کا طریقہ آ جائے گا کہ وسوسہ الگ ہو جائے گا الہام سے۔ تو فَيَحْذِقُ وَيَزِّدُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، تو اس مقام پہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس مقام پہ ہلاک ہو جاتا ہے جہاں اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اب عالم کو کیسے بہکاتا ہے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کما یلقی فی قلب العالم، عالم کے دل میں آتا ہے شیطان، اس کو آ کے کیا کہتا ہے کہ ان الناس لکثرۃ غفلتہم اشرف علی الہلاک، کہ لوگ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں اور اس لیے ہلاک ہو جانے والے ہیں۔ وہم من الجہل موتا ومن غفلت ہلکا، کہ وہ غفلت میں ہلاک ہو رہے، جہالت میں مر رہے ہیں۔ وَأَمَالَكَ رحمۃ علی عباد اللہ، تو اللہ کے بندوں کی رحمت ہے، تو موجود ہے وہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، جا کے تبلیغ کر، لوگوں کو سدھار، لوگوں کو اصلاح کر، تو موجود ہے وہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اللہ کے بندے۔ اما ترید الثواب والسعادۃ فی العقبہ، کیا تو نہیں چاہتا کہ آخرت میں ثواب ملے، عقبہ میں سعادت ملے؟ تو فما بکا لا تنبہہم ان رکدۃ الغفلات بواضحہ، تو کیوں لوگوں کو نکالتا نہیں ہے غفلتوں سے واضح و نصیحت کر کے؟ جا ممبر پہ جا، مجلس سے پڑھ، درس دے، لوگوں کو جو ہے وہ جہالت سے نکال۔ جی عقبہ ان آخرت۔ ولا تنقذہم من ہلاک الابدی بنصحک یا نصحک، کہ کیوں جو ہے تو لوگوں کو اپنی نصیحت کے ذریعے سے ابدی ہلاکت سے نہیں نکال رہا ہے۔ وقد من اللہ علیک بقلب بصیر وعلم کثیر، اب یہ شیطان کیسے بتاتا ہے اس کو کہ جبکہ اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے کہ بصیرت والا قلب دیا ہے، تو اتنا بڑا عالم بن گیا ہے، وعلم کثیر، تیرے پاس بہت سارا علم ہے، ولسان زرق، اور تیرے پاس اتنی ملائم زبان موجود ہے، ورہجۃ مقبولۃ، اور اتنا پیارا انداز ہے کہ تیرا انداز دیکھ کے جو ہے لوگ تو محو ہو جائیں گے، تیری باتیں سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ فکیف تکفی نعم اللہ تعالی ولا تظہرھا، تو اللہ کی نعمتوں کو چھپائے ہوئے کیوں ہے، وہ اس کو ظاہر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جا کے لوگوں کو بتا، اپنا علم جو ہے وہ ظاہر کر لوگوں کے اوپر۔ تو فلا یزار یوسوسہ بامثال ذلک ویثبتھا فی لوح نفسہ، تو شیطان یہ وسوسہ ڈالنا چھوڑتا نہیں ہے۔ شیطان کی خوبی یہ ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو کسی بھی تبلیغ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اتنا بولا ابھی نہیں سدھرتا ہے، کیا کرے؟ شیطان کبھی بگاڑنے پہ آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا اتنی تبلیغ کی بگڑتا ہی نہیں ہے، وہ مسلسل اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ اب اس عالم کا اس نے ارادہ کیا کہ اس کو یہاں سے نکالنا ہے، تو وہ نکال کے رہے گا، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ اس کے چکر میں نہ آئے، ورنہ اگر اس نے یہ ہدف بنایا ہے کہ اس کو اس راستے سے ہٹانا ہے تو وہ ہٹا کے رہے گا، تو وہ مسلسل وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور یہ باتیں اس کے ذہن میں ثابت کرتا رہتا ہے، الا ان یسخرہ بلطائف الحیض ویشتغل بالوعظ، یہاں تک کہ وہ اس کی جال میں پھنس جائے، اس کی باتوں کو مان لے، وہ اس کے کہنے کے مطابق جو ہے اب وہ ارادہ کر لے کہ بہت پڑھ لیا، اب جو ہے لوگوں میں آ جاتے ہیں، تبلیغ کا کام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو فیدعوہ الی التزئین والتصنع والتحسن بتحسین لفظ، اب جب پہلے مرے میں اس کو نکالا وہاں سے، وہ اس کے لیے آمادہ کیا کہ اب آئے لوگوں میں، اب اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اب اس کے بعد جو ہے اس کے اعمال کو اس کے سامنے مزین کرتا ہے، اس کو بتاتے کیا تقریر ہے تیری، لوگ آ کے تعریف کرے نہ کریں، اس کے نفس میں آ رہا ہوگا کہ آج میں نے ایسی تقریر کی جو کسی اور نے کی نہیں ہوگی اس سے پہلے۔ اب اس کے سامنے بناؤ سنگار کر کے اس کی چیزوں کو پیش کرتا ہے کہ تیرے الفاظ کیا حسین تھے، وہ سرور، اور تیری گفتگو میں کیا مزہ آ رہا تھا، کہ بے تعلق جماعت ہے کہ لوگ تو جو ہے وہ محو لے گئے تھے تیری باتیں سن کے، کہ لوگ کہتے تھے کیا ایسی تقریر آج تک نہیں سنی ہم نے، اتنی پیاری پیاری باتیں تقریر میں یہ مقرر کر رہا تھا، ایسا مقرر تو اس سے پہلے ہم نے سنا ہی نہیں۔ والفرح بمدحہم ایاہ،
وہ بتا دیں کہ لوگ کتنا خوش ہو رہے تھے تمہاری گفتگو سن کے. لوگ تو کہہ رہے کہ اب جو ہے وہ یہ مولانا ہمارے پاس ہی رہے گا, کہیں اور نہیں جائے گا, اتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے. وَانْبِسَاطِ بِتَوَاضُعِهِمْ لَدَيْهِمْ, اور پھر وہ اساری کو بتا دے کہ لوگوں سے جھک کے ملو. لوگ کہیں گے کتنا منکسر ہے یہ, تم تواضع سے ملو گے تو لوگ تم سے تواضع سے ملیں گے, تمہارے ہاتھ چومیں گے اور کہیں گے کہ عالم بڑا اچھا عالم ہے, یہ غرور بھی نہیں کرتا, دیکھیں کیسا جھک جھک کے مل رہا ہے سب کو, کتنا مثلا جو ہے وہ تواضع سے پیش آ رہا ہے. وہ ان کے سارے ہم بین یدہ ہیں, وہ لوگ کتنے تم سے منکسر ہو کے مل رہے ہیں, کہ تم بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے بناؤ کہ لوگ کہیں کہ ہاں بہت اچھا عالم ہے. پھر وہ ممکن ہے تھوڑی عقل آ جائے تو شیطان سے پوچھے اس کا فائدہ کیا ہوگا, کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ جب تمہیں اچھا سمجھنے لگے گے پھر تم جب تبلیغ کرو گے تبلیغ کا فائدہ ہوگا, وہ سنیں گے. یعنی وہ اچھا پہلو نکال کے اس کو آمادہ کرتا ہے کہ لا یزار فی اسناء واضح یقرر فی قلبہ شوائب الریاء وقبول الامت ولذت الجاہ وحب الریاست. اور پھر جب وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس کے ذہن میں آتا ہے شیطان واس کے وقت, اور اس کے ذہن میں جو ہے ریا کا شائبہ ڈالتا ہے, دکھاوے کا, کہ اس کو خواہش ہوتی ہے کہ میں دکھاؤ. جب انسان تقریر تیار کر رہا ہوتا ہے تو مختلف پوائنٹس ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ. پھر کیا تھا کہ یہ پوائنٹ تو نہیں بتانا چاہیے, خام کا لوگ گمراہ ہو جائیں گے, یہ نقطہ اچھا نہیں ہے. مگر ممبر پہ وہ نقطہ شیطان ذہن میں لے کے آتا ہے کہ یہ بتا دو, اچھا نقطہ ہے, 2 نعرے لگیں گے, بتا دو. گمراہ ہوتا ہے دیکھا جائے گا, بعد میں نصیحت کر دیں گے. اب اس مقام پہ وہ ریا ذہن میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی باتیں کرو کہ عمومی لوگ اس کو قبول کریں, اور جاہ و منصب کی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے. کہتا ہے کہ تمہیں تو صلاحیت ہے لیڈر بننے کی, اتنی اچھی تقریر کرتے ہو, تو اب اس کا مطلب لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہو گئے, اب تم لیڈر بنو. قوم مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, قیادت نہیں ہے, تم قائد بن کے آگے بڑھو, تم لیڈرشپ سنبھالو. اب اس کے ذہن میں جو ہے جاہ اور منصب کا خیال ڈالتا ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان کے قلب کے اندر حب الریاست, یہ قائد بننے کی جو خواہشات ہیں, ریاست کی خواہشات ہیں, اس طرح سے آتی ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا. اور اس کے روایت پہ تمثیل دی گئی ہے کہ سیاہ رات ہو اور اس کے اندر جو ہے سیاہ چٹان کے اوپر سیاہ چونٹی چل رہی ہو, پتہ چلے گا انسان کو. رات بھی تاریک ہے, پتھر بھی کالا ہے, چونٹی بھی کالی ہے, وہ چل رہی ہو, وہ نظر نہیں آتی. ایسے طرح انسان کے دل میں یہ محبت پیدا ہونے لگتی ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. وہ چاہ رہا ہوتا ہے, وہ اندر اندر سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سارے اگر مجھے قائد بنا دے تو سارے مسئلے حل ہو جائے لوگوں کے, مگر لوگ مجھے لیڈرشپ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. میرے اس آدمی کو کہاں ملے گا لوگوں کو, وہ مجھے لیڈر نہیں بنا رہے, ایسے مصیبت میں ہے. ہاں, یعنی انسان نے جب کتابوں کو انصاف کے ساتھ نہیں پڑھا ہے, اس کا وہ خود اعتراف کر رہا ہو, تو پھر اگر یہ خیال آ رہا ہے تو پھر وہی ہوگا. یعنی اگر مثلا جو ہے انسان دیکھتا ہے کہ وہ شرع رما تک پڑھا ہے مگر اس نے صحیح نہیں پڑھا ہے, اور پھر بھی خیال آئے کہ تبلیغ کے لیے جانا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ خیال غلط آ رہا ہے. ہاں, یعنی جس مقام پہ بھی اس نے حق ادا نہیں کیا ہے. اس میں ایک بحث ہے مگر یہ شاید 3 دن میں نہیں ہو سکے گی. علماء کے اقوال مختلف ہے کہ انسان کو کس مقام پہ آ کر جو ہے وہ ممبر پہ آنا چاہیے. اگر یاد رہے تو اگلے درس کے شروع میں سوال یہ کر دیجیے گا تو اس کو دوہرا دیں گے. اب یہ 2-3 منٹ میں یہ پیراگراف پورا ہو جائے. تو جاہ و منصب کی خواہش یہ انسان کے قلب میں آ جاتی ہے. وَالتَّعَزُّزُ بِالْعِلْمِ وَالْفَصَاحَةِ, اور وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھنے لگتا ہے کہ میرے جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ باقی علماء کو حقیر سمجھتا ہے, اس کو کیا آتا ہے, اس کو کیا آتا ہے, اس کو کیا آتا ہے, میرے جیسے مسائل کسی کو نہیں آتے, میرے جیسے مثلا جو ہے وہ علم فقہ کسی کے پاس نہیں ہے, میرے پاس جیسا علم کلام کسی کے پاس نہیں ہے, میں جیسی پیاری پیاری باتیں کرتا ہوں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ باقی ایسے ہی مثلا جو ہے وہ لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں. یعنی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے عزیز سمجھنے لگتا ہے. وہ نظر الخلق
بے عین حقارت ہے، اور لوگوں کی طرف نگاہ کرتا ہے یہ سارے حقیر ہیں، سارے جاہل ہیں، میں جیسا کوئی عالم ہے ہی نہیں، میں خصوصی طور پہ پروردگار عالم کا نمائندہ بن کے اس دنیا میں آیا ہوں۔ وہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ شیطان اس کو بہکا کے پھر آگے جا کے نبوت کا دعویٰ بھی اس سے کرواتا ہے اور امامت کے دعویٰ بھی اس سے کرواتا ہے، اور اگر یہ دعوے نہ کر سکے تو کم از کم مجتہد ہونے کا دعویٰ تو کروا ہی دیتا ہے اس سے، جبکہ وہ اجتہاد کے جو بنیادی کتابیں وہ بھی نہیں پڑھی ہوتی اس نے۔ جیسے بعض جگہوں پہ تخصص ہوتا ہے، اصول کا تخصص ہو رہا ہے مگر کفایہ اس میں شامل ہی نہیں ہے، تو بنیادی کتابیں اصول کی شامل نہیں ہے اور تخصص ہو رہا ہے اصول کے اندر، یا فقہ میں تخصص ہو رہا ہے مگر فقہ کی بنیادی کتابیں شامل نہیں کی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ شیطان بہکا کے اسے اس بربادی کو پہنچا دیتا ہے۔ فَيَهْدِ النَّاسِ وَيُضِلُّ نَفْسَهُ، تو لوگوں کو تو ہدایت دے دیتا ہے مگر اپنے آپ کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس میں کچھ اور باتیں ہیں 4-5 لائن کی، مگر وہ انشاءاللہ اگلے درس کے شروع میں دے دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔